1983 کی بات ہے کہ ساہیوال کی ایک سیشن عدالت نے ایک ریپ کیس کا ایسا فیصلہ دیا کہ اندرون اور بیرون ملک ہلچل مچ گئی۔ ایک 19 سالہ نیم نابینا گھریلو ملازمہ صفیہ بی بی کے والد نے مقدمہ کیا کہ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہاں گھر کے مالک باپ اور بیٹے نے صفیہ کو ریپ کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ سیشن عدالت نے اس اصول کی بنیاد پر کہ صفیہ بیوی اپنے دعوے کے حق میں 4 گواہ پیش نہیں کر سکی اور اس کے والد نے اگر یہ ریپ ہوا تھا تو انتہائی تاخیر سے درخواست کیوں دائر کی، ملزمان کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا، جبکہ صفیہ بی بی جو ہیں ان کو سزا سناتے ہوئے یہ دلیل دی کہ صفیہ نے چونکہ خود حمل کا اعتراف کیا ہے لہٰذا یہ ریپ نہیں کہا جا سکتا، اسے زیادہ سے زیادہ زنا بالرضا کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صفیہ بی بی کو 15 کوڑوں 3 برس قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اندرون اور بیرون ملک جو ہنگامہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں مارشل لاء حکومت نے اس کیس کو نظر ثانی کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے روبرو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے تکنیکی بنیادوں پہ صفیہ بی بی کو بے گناہ قرار دے دیا، لیکن تب تک اسے قید ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور کوڑے بھی لگ چکے تھے۔ 1983 میں ہی 19 سالہ تسلیم بی بی کی طرف سے بھی ریپ کی ایک شکایت فائل کی گئی۔ عدالت نے ریپسٹ اور تسلیم بی بی کو زنا بالرضا کا مجرم قرار دیتے ہوئے 5 برس کی سزا سنائی۔ ملزم نے سزا کے خلاف بالائی عدالت میں اپیل کی اور وہ رہا ہو گیا، البتہ تسلیم بہت عرصے تک جیل میں ہی رہی۔ یہ دونوں مثالیں لگ بھگ 42 برس بعد یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک کیس اس ہفتے سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے سنا، جو جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس صلاح الدین پنور پہ مشتمل تھا۔ ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھا، لیکن 2 ججوں کی اکثریت سے جو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ریپ کا ایک مقدمہ جس میں 20 سال سزا سنائی گئی تھی، اسے ریپ کو زنا بالرضا میں کنورٹ کر کے 5 سال قید کی سزا ڈکلیئر کی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے اس ملک میں کہ پچھلی 4 دہائیوں میں کیا بدلا اور کیا نہیں بدلا۔ ہم نے اس کیس کی بنیادی تفصیلات اور اہمیت سمجھنے کے لیے عاصمہ جہانگیر